جب کھانے کے لیے بچہ بیٹھا تو آپ نے دیکھا کہ کبھی یہاں سے کوئی لقمہ لیتا ہے، کبھی وہاں سے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم اخلاق بنا کے بھیجے گئے ہیں، اس بنا پر آپ نے اس کا ہاتھ محبت سے پکڑ لیا کہ نہیں، ٹھہر جاؤ بچے، اب سکھا رہے ہیں۔ پہلی بات سکھائی، پہلی بات یہ فرمائی سم اللہ۔ بچے کھانا کھا رہا ہے، کھانا کس نے دیا؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ جب اللہ نے دیا ہے اللہ کا نام تو لے لے، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر۔ سم اللہ، اللہ کے نام سے کھانا شروع کر۔ پہلا سبق سکھایا کہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کر۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے اور الحمدللہ کے اوپر اپنا کھانا جو ہے ختم کرے تو یہ دو دعاؤں کے بیچ میں جو کھانا ہوا اس کا اللہ تعالیٰ اس میں عبادت کی شان پیدا فرماتے ہیں۔ مومن کا کام نیت کے اعتبار سے چینج ہو جاتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ نیت درست رکھے آدمی کو تو کام تو وہی کرنا ہے، لیکن نیت جو ہے وہ اگر اچھی رکھتا ہے تو اس کا رتبہ اور اس کا درجہ عمل کا بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات بیان فرمائی سم اللہ۔ مشائخ نے لکھا کہ اگر کھانے کے شروع میں کچھ بات چیت گفتگو کے اندر رہا تھا اور اللہ کا نام لینا بھول گیا، اب کیا کرے؟ اب تو شروع کر چکا، یہ تو کھانا شروع کرنے کے وقت یوں کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھے، لیکن یہ تو کھانا شروع ہی کر چکا ہے اور اب بیچ میں جا کر کے اس کو یاد آیا تو اب کیا کرے؟ فرمایا اس میں بھی دعا سکھائی ہمیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یوں پڑھ لے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جیسے ہی یہ جملہ کہا شیطان نے جتنا کھایا تھا تمام نکال کے چلا گیا اور اگل کے چلا گیا۔ اب آ گئی تمہاری بسم اللہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر شروع میں کسی کے اندر نیت صحیح نہیں رہی ہو تو بیچ میں بھی نیت ٹھیک کر سکتا ہے۔ محققین نے لکھا ہے، اور دیکھو کتاب ہمارے یہاں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے بخاری شریف۔ بھئی جب علم دین شروع کیا تھا حاصل کرنا، نیت اور انٹینشن تو اسی وقت سے اس کو سنسیئر کر لینا چاہیے تھا، لیکن سنسیئرٹی آف انٹینشن اگر شروع میں اس کو حاصل نہیں رہا، جب پہلا سال تھا تب اس نے حاصل نہیں کیا یہ سنسیئرٹی کو، اور اس وقت کچھ لاؤبالی پن تھا، پتہ نہیں چلا اور پڑھتے رہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، انتہا کے اندر ابھی بھی وقت تیرا گیا نہیں ہے، لہٰذا حدیث شریف لائے انما الاعمال بالنیات، کہ چلو 6 سالوں تک تیری نیت درست نہ ہو تو گھبرانے کی بات نہیں، اب تیرا ایک اور سال ہے سامنے، ابھی بھی نیت کو درست کر لے تاکہ آگے زندگی تیری نیت کی درستگی کے ساتھ گزرے۔ تو کہا شروع میں نہ کیا ہو تو بیچ میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات بتائی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سم اللہ۔ دوسری بات بتائی کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا، اور سیدھے ہاتھ سے اگر کوئی کام ہے اچھا تو اسے شروع کرنا۔ کھانا نعمت ہے اللہ کی، بڑا انعام ہے، اس بنا پر فرمایا کہ کھانا شروع کرے تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرے۔ آداب سکھائے نا، آداب سکھائے کھانے کے بھی، اور بادب زندگی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بچے کو سبق دیا جا رہا ہے تو ماں باپ اپنے بچے کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر اس کی غلط کاموں پر اس کو تنبیہ نہیں کیا، اس کو ریمائنڈ نہیں کیا تو پھر نتیجہ یہ کہ وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ اگر لڑائی لے کے آیا
باہر سے. اب آ کے کہا ابا کو, ابا فلان نے ایسا کیا ہے. اچھا, میرے ہوتے ہوئے کون پیدا ہو گیا یہاں, لہٰذا یہ بھی نکلے لنگی لہراتے ہوئے باہر کہ دیکھو تو صحیح کون ہے. اور پھر نکلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, نکلنے کے بعد جو ہے سامنے والے بچے کی پٹائی کی, تھوڑا سا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, دوسری دفعہ بچہ لڑائی لایا, تیسری مرتبہ لایا. اب یہ بار بار جب ابا کا اسے ہیلپ ملتا رہا اور پشت پناہی ملتی رہی, تو پھر جو ہے وہ بچہ بہادر ہو گیا, غلط کاموں کے اندر آگے بڑھ گیا اور بابا بننے سے پہلے دادا بن گیا. تو ماں باپ جو ہے بچے کی صحیح تربیت کریں تو کہاں سے کہاں بچہ پہنچ سکتا ہے. سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی تھی کہ بیٹے سچ بولنا ایسا بٹھایا تھا دل دماغ کے اندر کہ وہ ڈاکوؤں کے سامنے سب لوگ اپنا پیسہ چھپا رہے تھے اور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وہ پیسہ دکھا رہے تھے کہ یہاں چھپائی ہے میں نے 40 اشرفیاں, میری ماں نے سی کے دی تھی مجھے یہاں بغل کے نیچے. تو ڈاکوؤں کا سردار حیران اور پریشان تھا کہ تو یہ ایسا کر کیسے سکتا ہے, سب لوگ تو اپنی رقمیں چھپا رہے ہیں, قیمتی سامان چھپا رہے ہیں, اور تو جو ہے نکال کر سامنے بتاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ہوں بچہ لیکن میری والدہ نے مجھے سبق پڑھایا ہے کیا کہ بیٹا جان چلی جائے لیکن سچ بولنا, جھوٹ مت بولنا, اس بنا پر کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ کرتا ہے. اس بنا پر میں سچ بولتا ہوں. اچھا, تیری ماں نے تو تجھے بڑا اچھا سبق دیا. غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری والدہ نے جو سبق دیا ہے وہ دربار رسالت کا سبق ہے, اور رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے یہ سبق ہمیں ملا ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک. یہ سبق ہم کو وہاں ملا ہے. ڈاکو کے سردار نے کہا ہم تو زندگی بھر جھوٹ اور دھوکہ بازی اور دوسروں کو تباہ کرنے کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہے, آج تیرے ایک جملے نے اور تیری ننھی منی زبان سے نکلنے والی ایک بات نے ہم کو توبہ پر آمادہ کر دیا ہے. اور چھوٹے سے ولی کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ولایت کاملہ عطا فرمائی. ماں کا ایک سچا جملہ اور اس کی تربیت کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے. ایک تھوڑی سی انڈیکیشن اور تھوڑا سا گائیڈ لائن بچے کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بچے میں بڑی صلاحیت رکھی ہے, وہ خود چلنا شروع کر دیتا ہے. اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات بیان فرماتے تھے. ایک بچے سے پوچھا کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے, کہا میری امی نہیں پڑھتی نماز. پھر پوچھا امی نہیں پڑھتی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن تو پڑھا کر نماز, کہا ابا جو ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتے. پھر پوچھا کہ کوئی بات نہیں ابا اماں نہیں پڑھتے لیکن تو کیوں نہیں پڑھتا نماز. اس نے کہا میرے دادا جان جو ہے وہ کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بچے کے پاس کوئی فصاحت تو ہے نہیں لیکن یہ بچہ اصل میں بتلانا چاہتا ہے کہ میرے گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے اور میرے ماں باپ نمازی نہیں ہیں, تو پھر مجھ میں نماز آئے گی تو کیسے آئے گی.